اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور واجب الاحترام ساتھیو۔ دوستو، میں ہوں حسنین خان اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل 14 ستارے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یاد کرو داؤد کو جو نہایت ہی قوت اور طاقت والے تھے، ان کی حکومت بھی مستحکم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنایا تھا اور حکم دیا تھا کہ اگر لوگ آپ کے پاس کوئی معاملہ لے کر آئیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ان کی سلطنت میں مظلوموں کو انصاف ملتا تھا، ظالموں کو سزا دی جاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام رات اور دن عبادت میں مصروف رہتے تھے، اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں رہے۔ آپ علیہ السلام کی حکومت میں کوئی ننگا بھوکا نظر نہیں آتا تھا۔ غریبوں اور محتاجوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو ان کی آواز میں دلکشی معلوم ہوتی تھی۔ روایت کے مطابق اس تلاوت کی آواز سن کر پرندے جمع ہو جاتے تھے، یہ ان کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ کبھی کبھی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں بھی سوچا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو کتنا بلند مرتبہ سے نوازا ہے۔ تو اللہ پاک کی آواز آئی کہ اے داؤد، ان کو یہ بزرگی اس لیے دی گئی کہ وہ ہر مصیبت میں صبر کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی مصیبت میں صبر کروں گا تاکہ اللہ کا محبوب بندہ کہلاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جب لوہے کو پکڑتے وہ نرم ہو جاتا۔ اس سے آپ زرہ تیار کرتے اور اسے بنا کر فروخت کرتے۔ شاہی خزانے سے پیسے لینے کے بجائے آپ اپنی محنت سے روزی کماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بنائی ہوئی زرہیں لوگ بڑے شوق سے خریدتے تھے اور دشمن پر فتح حاصل کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام چرند اور پرند کی بولی بھی سمجھتے تھے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ انہوں نے کئی جنگیں لڑیں اور ہر جنگ میں دشمن پر فتح حاصل کرتے تھے، اس لیے جنگجوؤں کو فخر تھا، وہ اکڑ اکڑ کر چلتے تھے۔ اسرائیلیوں کو اللہ کا حکم تھا کہ جب کسی شہر میں جنگ کے بعد داخل ہوں تو غرور نہ کریں، متکبر انسانوں کی طرح نہ بن جائیں۔ لیکن اسرائیلی اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے اور بہت ہی مغرور ہو چکے تھے۔ اس نافرمانی پر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سے نبی مبعوث ہوئے، جن میں حضرت الیاس علیہ السلام مشہور و معروف پیغمبر گزرے ہیں۔ اسرائیلیوں کو راہ ہدایت دکھاتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 400 سال تک ان میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، نہ کوئی سردار تھا، اسی لیے طاقتور گروہ ان پر غالب آ جاتا تھا، جس کے نتیجے میں وہ بدحال اور کمزور ہو چکے تھے، مقابلے میں پسپا ہو جاتے تھے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔